بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ کی نشست میں جس موضوع پر سلسلہ کلام رکا تھا اس میں مولانا روم نے فرمایا تھا کہ ایک مقام کے احوال کو دوسرے مقام کے احوال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آسمان والوں نے، آسمانی فرشتوں ہاروت اور ماروت نے وہاں کے احوال اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر زمین کے حالات اور زمین کے احوال کا قیاس کیا، زمین والوں کے احوال پر قیاس کیا اور غلطی کھا گئے. تو اب سوچئے کہ زمین والے اپنے سے بڑی دنیا وہاں کے حالات پر اگر زمین کے حالات کو قیاس کریں تو کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کا مزاج ہے ویسا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں. یہ قیاس کے معاملے میں، ظن کے معاملے میں، سوچنے کے معاملے میں ہر کوئی اپنی حالت پر دوسرے کی حالت کو قیاس کرتا ہے. خود جیسا ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے، جیسا نظر آتا ہے اسی کو حقیقت ماننے لگتا ہے. اس کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ سمجھتا ہے سب کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح کی قیاس کرنے والے، ظن کرنے والے، اٹکل پہ فیصلے کرنے والے ہمیشہ غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں. اور دنیا کا مزاج ہے ہی ایسا کہ لوگ قیاس کرتے ہیں. برے لوگ ساری دنیا کو برا سمجھتے ہیں، اپنے اوپر سب کو قیاس کرتے ہیں، اور اچھے لوگ اپنے اوپر سب کو قیاس کرتے ہیں، سب کو اچھا سمجھتے ہیں. ایک شعر ہے، ہزاروں برے ہوں گے دنیا میں لیکن نظر میں میری کوئی آتا نہیں ہے. تو اسی لیے نظر میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو قیاس نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھے ہیں اسی لیے برا نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ قیاس کرنا ہمیشہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے. لیکن لوگوں کا مزاج ہے، لوگ ہر جگہ قیاس کا سہارا لیتے ہیں اور اندازے قائم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حال ہو بھی جائیں، اگر آپ کو کچھ باطنی معاملات آپ کے ساتھ پیش آ بھی جائیں تو لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو، کیونکہ لوگ ان کو بھی قیاس کر کے اس کے اوپر بھی فیصلے سنائیں گے. لوگوں کو آپ کی خبر نہیں ہے. اگر آپ کے باطنی معاملات کچھ الگ ہو گئے ہیں تو لوگوں کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ آپ کو بھی اپنے اوپر قیاس کریں گے. وہ روحانیت کے معاملات کو بھی دنیاوی معاملات پر قیاس کر کے فیصلے سنائیں گے اور مذاق اڑائیں گے آپ کا. خود بیوقوف ہیں لیکن آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ نا یہ سب باتوں کا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے جاہلوں کے سامنے ایسی باتیں سنایا ہی نہ کریں. یہ بیان کر رہے ہیں آج کے درس میں. بشنو الفاظ حکیم پردے سر ہماں جا نہ کہ بادہ خردے. ایک رازدار حکیم ہیں. اس سے پہلے بھی مولانا روم نے ان کا تذکرہ کیا تھا. حکیم سنائی، رازوں کے جاننے والے حکیم. انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے، اس کو سنو کیا فرماتے ہیں. سر ہماں جا نہ کہ بادہ خردے. جہاں تم نے شراب پی ہے، عشق کا جام پیا ہے، جس میخانے میں تم نے عشق کا جام پیا ہے وہیں اپنا سر رکھ دو، باہر مت آؤ، وہیں پڑ جاؤ. جس جگہ تو نے شراب پی ہے وہیں اپنا سر رکھ دے. نشے کی حالت میں باہر مت آ. مستے از میخانہ چون زال شد تسخر و بازی چے اطفال شد. جب کوئی اس طرح کا مست مگن اگر میخانے سے نکل کر کسی اور جگہ جانے کے لیے بھٹک جاتا ہے
نشے سے دھت آدمی، پیا ہوا آدمی جب راستہ چلتا ہے نا، نکل کر اپنے گھر سے یا میکدے سے نکل کر جب باہر آتا ہے تو اس کی لڑکھڑانے کو دیکھ کر، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ تسخرو بازی چہ اطفال شد، وہ بچوں کے لیے مزاح کا موضوع بن جاتا ہے، کھلونا بن جاتا ہے۔ اس کو دیوانہ سمجھ کے لوگ پتھر مارنے لگتے ہیں کیونکہ وہ نشے میں ہے۔ لوگ بڑے تعجب کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی غلطی کیا ہے کہ وہ پی کر باہر آ گیا۔ اب یہ دنیا میں جو شراب ہے یہ تو خیر اس کا پینا جائز ہی نہیں، حرام ہے، لیکن یہاں جس شراب کی بات ہو رہی ہے اس کو اس شراب سے تمثیل کے طور پر ملاتے ہوئے مولانا روم سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو مست بادۂ عشق ہے، جو عشق کا جام پیا ہوا مست ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شراب پی کر میخانے میں ہی سو جائے۔ وہ نشے کی حالت میں باہر آئے گا تو لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ بچوں کے لیے، چھوٹے معصوم بچوں کے لیے وہ مذاق کا موضوع بن جائے گا، تمسخر کا موضوع بن جائے گا، ہنسی اڑائیں گے لوگ اس کی مستی کو دیکھ کر۔ اب یہ بچوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اس کی صراحت بعد میں آئے گی۔ می فتد او سو بسو بر ہر رہے، در گلو می خنددش ہر اب لہے، وہ ادھر ادھر راستے پر گرتا ہے۔ نشے کی حالت میں جب وہ راستہ چلتا ہے تو کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی کیچڑ میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، اور کبھی اس کی چال کو دیکھ کر بیوقوف لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ در گلو می خنددش ہر اب لہے، اور یہ جو ہنسنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بیوقوف ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ تو یہ جو عشق کے نشے سے سرشار عاشق ہے، اس کی حالت بھی ایسے ہی ہے۔ وہ تو اپنی مستی میں ہے، وہ جھوم رہا ہے، مزے لے رہا ہے، لیکن لوگوں کو وہ دیوانہ لگ رہا ہے، اور یہ جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں حقیقت میں وہ لوگ دیوانے ہیں، کیونکہ ان کو اس کی حالت کی خبر نہیں ہے۔ تو اس کی بھی غلطی کیا ہے کہ یہ پی کر باہر آ گیا، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھپاؤ اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو، اپنے احوال کو ایسے بے وقوفوں سے چھپا کر رکھو۔ اونچ نینوں کو دکاں اندر پیش، بے خبر از مستی و ذوق میش، اور وہ اس حال میں چلتا ہے، نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا وہ چلتا رہتا ہے، اور بچے اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے در پہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی شراب مزہ ہے، لطف ہے، اس سے بے خبر ہیں، اس کی مستی کے مزے سے بے خبر ہیں، اس کا جو انٹاکسیکیشن ہے، اس کی جو کیفیت ہے، ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ ٹیسٹ آف وائن کیا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ بے خبر لوگ ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خلق اطفالند جز مست خدا، اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے سب کے سب بچے ہیں، جز مست خدا، جو خدا کے عشق میں مست ہو جائے اس کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہے سب بچے، معصوم بچے، کم عقل بچے، جن کی عقل ابھی کچی ہے، چاہے وہ کتنی عمر کے بڑے ہوں، لیکن بچے۔ اب کیوں بچے ہیں اس کی بھی صراحت آگے آئے گی۔ نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، جو اپنی خواہشوں سے پاک ہو جائے اس کو چھوڑ کر باقی سب نابالغ ہیں، کوئی بالغ نہیں ہے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے آزاد کر لیا ہے۔ وہی آدمی ہے ریل میں گرون اپ، باقی سب بچے، کچے عقل والے۔ گفت دنیا لہو و لعب و شما، کودکی دو راست فرمایت خدا، اور اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا ہے قرآن مجید میں دنیا کے تعلق سے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پاس ٹائم۔ The life of this mortal world is just a pastime, a game۔ جیسے چھوٹے بچے کھیل کھیلتے نا، ویسا گیم ہے دنیا کی زندگی۔ ہم بادشاہ کھیلتے ہیں، ہم دکان کھیلتے ہیں، چھوٹے بچے کھیل لیتے رہتے نا، ویسا دنیا کا یہ کھیل تماشا ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ از لائب بیرون رفتی کودکی،
بے زکات روح کہ باشد زکی. یہ دنیا میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں دنیاوی کاروبار میں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے معصوم بچے کھیل میں مگن ہیں، گڑا گڑی کا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کی شادی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلنگ، چھوٹے چھوٹے برتن، مسیری، الماری خرید کے لا رہے ہیں. یہ جو چھوٹے معصوم بچے جو کھیل کھیلتے رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پوری زندگی، پوری لائف ویسے ہی ہے. اگر تو بھی یہ کھیل میں ہے تو مطلب تو بھی ابھی بچہ ہے. بے زکات روح کہ باشد زکی. روح کو پاک صاف کیے بغیر کون پاک صاف ہوا ہے؟ اصل چیز روح کی پاکیزگی ہے. بے زکات روح، زکات کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک کرنے کا عمل. پیسے کو پاک کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ زکات کہلاتی ہے. روح کی زکات مطلب روح کو پاک کرنے کا عمل. روح کو پاک کریں گے تو وہ پاک بنیں گے، زکی بنیں گے. زکی بھی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زے سے زکی، ایک زال سے زکی ہے. ہم دونوں کا ترجمہ کریں گے یہاں پر، کیونکہ بعض نسخوں میں زال سے زکی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ قریبی زے والا زکی ہے، پاک. کیونکہ روح کو پاک کریں گے تو پاک ہوں گے، اس کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے. زے سے زکی، زا سے زکی پاک کے معنی میں، زال سے زکی انٹیلیجنٹ کے معنی میں. تو جو آدمی روح کی پاکیزگی کرتا ہے وہی سچے معنی میں انٹیلیجنٹ ہے. چوں جمائے طفل داں این شہوتے کہ ہمیر آنند این جا اے فتح. کوئی معصوم بچہ ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، نابالغ ہے، وہ اگر لسٹ کا مظاہرہ کرے، اگر جو ہے صحبت کے راستے پر چلا جائے تو اس کا صحبت کرنا کوئی صحبت کہلاتا ہے؟ حقیقی صحبت ہوگی وہ تو کھیل تماشا ہوگا بس. اس کو صحبت نہیں کہتے. اس کو معلوم ہی کیا ہے، وہ خالی بس ایک ٹائم پاس ہے اس کے لیے. ای جمائے طفل چبوت بازیے با جمائے رستم او غازیے. اب چھوٹے بچے کا ایسا عمل کوئی رزلٹ نہیں لاتا. کوئی لاتا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں لاتا. بس ایک کھیل ہے وہ. اگر وہ ایسا بچہ ایسا کھیل کھیلتا بھی ہے تو بھی وہ صرف کھیل ہے، کیونکہ ابھی وہ معصوم بچہ ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے. باجمائے رستم وہ غازیے، جیسے کوئی رستم انسان ہے، کوئی غازی انسان ہے، طاقتور، بہادر، پہلوان، مجاہد، فائٹر، واریر. اس طرح کا کوئی آدمی جب ہوگا تو پھر اس کے جماع کو جماع کہا جائے گا، اس کے رزلٹس آئیں گے. پہلے بالغ تو ہو جاؤ. آپ لوگ بالغ ہی نہیں ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کی نیرنگیوں کو، دنیا کی کھیل تماشے کو اصل زندگی سمجھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب آپ چھوٹے بچے ہیں. جیسے کہ چھوٹے بچے کھیل کھیلتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، ان کے پاس اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اسی میں مگن ہوتے ہیں، اسی میں لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں، اسی کے لیے لڑ لیتے ہیں. پلاسٹک کے چیز ہوتے ہیں، الومنیم کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف میٹلز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. پکوان کے لیے ان کے پاس سٹو تک ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی پکوان تو ہوتا نہیں ہے. وہی حال ہے دنیا کے لوگوں کا. ہم بھی معصوم بچے ہیں اگر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شان و شوکت کر رہے ہیں، عالی شان بنگلے بنا رہے ہیں، شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ابھی آپ بچے، اس میدان میں ابھی آپ بچے ہیں اور کچے ہیں. بچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، سچے ہونے سے ہوتا ہے. سچا آدمی ہی سچا بناتا ہے. وہ بتا رہے ہیں آپ. جنگ خلقاں ہم چو جنگے کو دکاں، جملہ بے معنی و بے مغز و مہاں. لوگوں کی لڑائی ایک ایک چیز کے لیے، میری زمین تیری زمین، میرا پیسہ تیرا پیسہ. یہ جو لوگ لڑ لے رہے ہیں نا، میرا پریسٹیج تیرا پریسٹیج، یہ میرا حق وہ تیرا حق، یہ حق کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری لڑائیاں بچوں کی لڑائی جیسی ہے. چھوٹے معصوم بچے لڑ لیتے نا، وہ کیفیت ہے ان کی. جائیدادوں کے لیے، زمین کے لیے، منصبوں کے لیے، عہدوں کے لیے،
صدارتوں کے لیے، سجادگیوں کے لیے اور جو چیزیں ہیں ان کے لیے جو لڑائی لڑتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، میرا حق تیرا حق، یہ مجھے ہونا، مجھے یہ ہونا، یہ سب بچکانی چیزیں ہیں، سب بچکانی چیزیں ہیں، بچوں کی لڑائی کی طرح کی لڑائی ہے یہ، سب بے معنی، جملہ بے معنی و بے مغز و مہاں، سب کے سب بے معنی، میننگ لیس، بے مغز، جس کے اندر کوئی پت نہ ہو، ایسنس لیس، پت لیس، اور مہاں، بے مغز و مہاں، کنٹمپٹیبل، بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بے وقت، بے حقیقت، حقیر، چھوٹی، ڈسپیکیبل، ایبورنٹ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جملہ با شمشیر چوبیں جنگ شاں، جملہ در لا ینبغی آہنگ شاں۔ ان لوگوں کی لڑائی جو ہے نا، ایسی ہی لڑائی ہے جیسے چھوٹے بچے جنگ میں لکڑی کی تلوار لے کے لڑ لیتے ہیں۔ ہر بچے کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی آتی نا فیک تلواریں چھوٹے بچوں کی کھلونوں کی، اب اس سے لڑ رہے ہیں۔ وہی لڑائیاں ہیں لوگوں کی، لکڑی کی تلوار سے ہونے والی لڑائیاں۔ اور ان کا جو آہنگ شاں، مطلب ان کا جو ارادہ ہے، ان کے جو قصد ہے، ان کے جو مقاصد ہیں، وہ سب کے سب انلیجیٹیمیٹ ہے، غیر مناسب، یہ سب کا سب یوز لیسنس ہے، ان کے سارے عمل، ساری حرکتیں فیوٹیلیٹی۔ جملہ شاں گشتہ سوارا برنئے، کہیں براخ ماست یا دلدل پے۔ اب یہ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، براق تو آپ جانتے ہیں، وہ سواری جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج میں مکہ شریف سے بیت المقدس گئے تھے، بہت خصوصی سواری تھی، مگر گھوڑے کی شکل کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے دلدل۔ دلدل دراصل ایک گھوڑے کا نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک گھوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کا نام دلدل تھا۔ بعض شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گھوڑا سیدنا علی کے پاس آیا تھا اور حضرت علی اس پر سوار ہوتے تھے، چنانچہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی اسی گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ تو دلدل بہت مقدس گھوڑا ہے، بڑی تعظیم ہوتی ہے اس گھوڑے کی۔ تو آپ ان دونوں براق اور دلدل دونوں کے حوالے سے بات سمجھا رہے ہیں۔ جملہ شاں گشتہ سوارا برنئے، یہ جو لوگ ہیں جو اپنی سواریوں پر سوار ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے چھوٹے بچے لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ بچوں کے پاس ایک گھوڑا ہوتا نا لکڑی کا، جو ایسے ایسے جھومتا رہتا ہے، ایک ہی جگہ سے ہلتا نہیں ہے وہ، اور بچہ اس کے اوپر چڑھ کر بڑی شان سے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت اونچا ہو گیا ہوں۔ اب وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو گیا ہوں، یہ ہمارا براق ہے، یہ ہمارا دلدل ہے۔ تو اس لکڑی کے گھوڑے کو وہ کبھی براق سمجھتا ہے، کبھی دلدل سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر اکڑتا رہتا ہے۔ دنیا والوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ تمہاری عالی شان کرو فرو والی سواریاں، لگژوریس کارز، یہ جو سب ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کے کھلونے۔ حاملندو خود جہل افراشتہ، راکبو محمول رہ پنداشتہ، اور وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اپنے آپ کو اپنی نادانی، اپنی جہالت، اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو بلند کیے ہوئے رکھتا ہے، بڑی شان سے اپنی گردن اٹھا کر اس گھوڑے پر بیٹھا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو راستے کا سوار سمجھتا ہے اور چڑھا ہوا سمجھتا ہے، اور تصوراتی دنیا میں ہوتا ہے، میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، امیجنیشنز ہیں اس کے۔ آپ دیکھیے چھوٹے بچے، بس چھوٹے کارز وغیرہ بھی ان کو دیے جاتے نا۔ اب آج کا دور تو کارز کا آ گیا ہے، اس زمانے میں صرف گھوڑوں کا تھا۔ چھوٹی سی کار ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں۔ ان کی گاڑی وہی گھر کے دالان سے ہٹ کر یا زیادہ سے زیادہ آنگن سے ہٹ کر کہیں اور جاتی نہیں ہے، اور وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ساری دنیا یہی ہے اور میں بہت بڑا کار ڈرائیور بن گیا ہوں، کیونکہ ان کی دنیا اتنی ہے، آگے کی دنیا کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ اس کار میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا کار ڈرائیور سمجھتا ہے
اور اس کی کار کو بڑی کار سمجھتا ہے اور بڑا کرتا پھرتا ہے، ویسی دنیا کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں لگزوریس کارز میں اپنے کر و فر کے ساتھ زندگی گزارنے والے، بڑی بڑی بلڈنگز، عالیشان محلات بنانے والوں کا قصہ بھی ایسے ہی ہے۔ وہ نابالغ بچے ہیں ابھی اور اسی میں مگن ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کی دنیا کیا ہے۔ وہ تو یہ خالی 7 کانٹیننٹس اور 5 اوشنز کی دنیا میں مگن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایسے چھوٹے بچے ہیں۔ باش تاروزے کے محمولان حق، اسب تازاں بگزرندز نہ طبق۔ ٹھہر جاؤ اے بچوں کی طرح دنیا میں اپنے کر و فر کے ساتھ رہ کر اکڑنے والوں، کچھ دن ٹھہر جاؤ، اس وقت تک ٹھہر جاؤ جب تک کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبولان حق، محمولان حق، جس کو اللہ تعالیٰ نے سچی سواریوں پر سوار کیا کرایا ہے۔ مقبولان حق یعنی محمولان حق، اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے ریئل سواریاں دی ہیں، اور وہ لوگ اپنے سواریوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور جنت کے 9 طبقوں سے گزر جائیں۔ اس وقت تک ٹھہر جاؤ، پتہ چلے گا سواری کس کو کہتے ہیں، گھوڑا کس کو کہتے ہیں۔ یعرج الروح الیہ والملک من عروج الروح یہتز الفلک۔ فرشتے اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام، اس وقت جب سارے فرشتے جبریل علیہ السلام سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس کی طرف چڑھیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ انسانوں کی روحیں بھی چڑھیں گی، اور جب یہ ساری روحیں آسمان پر جائیں گی، حقیقی دنیا کا نظارہ کریں گی، تو ان کی آمد کو دیکھ کر آسمان بھی جھومنے لگے گا۔ من عروج الروح یہتز الفلک۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ انسان کے جو عروج ہے وہ عروج ایسا ہے کہ ستارے بھی اس کے عروج کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں۔ تو یہ جو آدم خاکی کہا گیا ہے، یہ جسم والا آدم نہیں ہے۔ اکثر لوگ آدم خاکی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، خاک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آدم کے جسم سے مراد ہے۔ نہیں، آدم خاکی تو پہچان کے لیے ہے، انسان آدمی کہنے کے لیے ہے، لیکن اس کی جو اصل چیز ہے جس سے انجم سہمے جا رہے ہیں، وہ اس کا جسم نہیں ہے، اس کی روح ہے۔ اور جو سجدہ کرایا گیا تھا آدم کو، وہ بھی جسم کو نہیں کرایا گیا تھا، روح کو کرایا گیا تھا اصل میں۔ من عروج روح یہتز الفلک۔ اب یہی بات مولانا روم بھی فرمائیں، اور غالباً اسی شعر سے علامہ اقبال نے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ روح کے عروج سے آسمان بھی جھومے گا۔ اب جب آسمان ہی جھوم رہا ہے تو پھر انجم کا سہما جانا کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم چو طفلاں جملتاں دامن سوار، گوش ہے دامن گرفتہ اسب وار۔ اور اسی طرح جیسے کہ بچے سوار ہوتے ہیں، تم بھی سب کے سب یہ دامن پر سوار ہو، جیسا گھوڑے کی طرح دامن کو پکڑے ہوئے ہو، دنیا کو چھوڑنے تیار نہیں ہو، دنیا کی نیرنگیوں کو، اس کی لگژریز کو چھوڑنے تیار نہیں ہو۔ از حق الظن لا یغنی رسید، مرکب زن بر فلک حق دوید۔ تو اس لیے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی فرمایا گیا ہے کہ بدگمانی کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ لوگوں کے بارے میں جب تم نہیں جانتے تو ان کے بارے میں کچھ مت بولو۔ جو کچھ تم کہو گے جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، وہ بدگمانی ہی کہلائے گی۔ گمان کو ختم کرو۔ جب تک کوئی بات یقینی تمہارے سامنے نہ آئے، تب تک تم کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک تمہارے سامنے ثبوت نہ آ جائے کسی چیز کا، عین الیقین اور حق الیقین کی منزلیں حاصل ہوں، تبھی تم کو منہ کھولنا جائز ہوگا، ورنہ جہاں تک ظن ہوگا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظن کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا، اٹکل کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ مرکب ظن بر فلک حق دوید۔ یہ جو گمان کا گھوڑا ہے،
تم جو گمان لگاتے ہو، اٹکل لگاتے ہو، اس کا جو گھوڑا ہے وہ کبھی آسمان پہ دوڑا ہے؟ اگر یہ گمان کا گھوڑا ہے تو آسمان پہ کبھی نہیں دوڑا ہے، یہ یاد رکھو۔ اغلب الظنین فی ترجیح ذا لا تماری الشمس فی توضیحہا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب تم کسی بارے میں شک ہو جائے تو دو گمانوں میں سے زیادہ غالب گمان پہ عمل کرو۔ فقہ کا ایک قاعدہ اصول ہے، جب تم کو دو چیزوں میں تردد یا شک پیدا ہو جائے تو وہاں پر تم ظن کو دیکھو، غالب ظن غالب جدھر ہے اس پہ عمل کرو۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعتیں اس نے پڑھ لی، اب اس کے بعد اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی یا 4 پڑھ لی، اب یقین نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ کس نے کتنی پڑھی ہیں، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہ ظن غالب پر عمل کرے، دیکھے کہ اس کا گمان کدھر اسٹرانگ ہے، 3 پڑھنے کے معاملے میں اس کا گمان اسٹرانگ ہے یا 4 پڑھنے کے معاملے میں اس کا گمان اسٹرانگ ہے۔ اگر اس کا گمان اسٹرانگ 4 پڑھنے کے معاملے میں ہے تو سلام پھیر دیں، اور اگر 3 پڑھنے کے معاملے میں ہے تو 1 رکعت اور اضافہ پڑھ لیں۔ اگر اس نے واقعتاً 4 رکعت پڑھ لی تھی لیکن اس کا گمان 3 کا تھا، اب اگر وہ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے گا تو 5 رکعتیں ہو جائیں گی نا، لیکن ظن غالب پر عمل کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد سجدے سہو کر لیں۔ تو یہ جو فقہ کا قاعدہ ہے، ظن غالب، اغلب الظنین، 2 ظنوں کے درمیان زیادہ غالب ظن کون سا ہے اس کو دیکھنے کا جو حکم ہے، یہ صرف ترجیح کے لیے ہے، یہ صرف ترجیح دینے کے لیے ہے کہ کون سی چیز کو پرائرٹی دینا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، ورنہ اسلام میں ظن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ وضاحت فرما رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی فقہ میں ظن کی اہمیت بتائی گئی ہے، آپ فرما رہے ہیں نہیں، یہ تو صرف ترجیح کے لیے ہے، کوئی نہ کوئی ایک نتیجے پہ تو آپ کو پہنچنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے اغلب الظنین کا۔ مگر لا تماری الشمس فی توضیحہا، سورج کی وضاحت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، جب کوئی آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے کوئی آپ کے سامنے، اس کے بعد ظن کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تبھی ظن کی ضرورت ہے نا، اغلب الظنین لاگو ہوگا وہاں پر۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے کلیئر ہے تو اب ظن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آفتاب حق چو گردد مستوی، در قیامت بر رشید و برغوی، حق کا سورج، سچائی کا سورج، ہدایت کا سورج جب سر پہ آ جائے گا قیامت کے دن، جب راہیاب انسان، ہدایت یافتہ انسان اور گمراہ انسان سب کے سر پر آئے گا۔ اب دیکھیے دنیا میں حق کا سورج چھپا ہوا ہے، اسی لیے سارے جھگڑے ہیں۔ جب قیامت کے دن جب حق کا سورج طلوع ہو جائے گا، حق اور باطل واضح ہو جائے گا، تو گمراہ انسان ہو یا ہدایت یافتہ انسان ہو، سب کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ آنگ ہے بینند مرکب ہائے خیش، مرکب سازیدہ اند اسپائے خیش، اس وقت سب لوگ اپنی اپنی سواریوں کو دیکھیں گے، سب لوگ اپنی اپنی سواریوں کو دیکھیں گے، ہم جس سواری پہ سوار ہوتے تھے دنیا میں وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو سواری کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہ سواری تو چلی گئی ہے، وہ تو لکڑی کی سواری تھی جو دنیا میں چھوڑ کر آ گیا۔ اب جب سواریوں کی طرف نظر ڈالیں گے انسان تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نیچے جو سواری ہے وہ تو 2 پاؤں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے اس وقت تو پیر کو سواری بنایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساتھ۔ وہم و حس و فکر و ادراک شما، ہم چنے داں مرکبے کو دکھلا، تمہارا وہم، تمہارا حس، سینس، اور تمہارا ادراک، تمہاری پہنچ، تمہاری فکر، تمہارے معلومات، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ یاد رکھو، ان کو بچوں کی سواری کی طرح سمجھو، بانس کی سواری، لکڑی کی سواری جیسی ہوتی ہے، یہ سب کچھ سب لکڑی کی سواریاں سمجھو اس کو۔ تمہارا خیالات، تمہارے امیجنیشنز، تمہاری فکر، تمہاری پہنچ، تمہاری بساط، تمہارا ہنر، تمہارے کمالات،
सब कुछ सब बेकार है। चोबी कहते हैं लकड़ी के, सब लकड़ी के, कागज़ के फूल। मिर्ज़ा गालिब ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है इस ताल्लुक़ से, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये जो दुनिया में सब कुछ हैं, ये सब के पैरहन कागज़ी हैं, ये सब कागज़ी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे कागज़ के फूल होते हैं, उसके अंदर ना खुशबू है ना उसके अंदर कोई जान है। तो दुनिया के सारे मामलात कागज़ी हैं। इल्म हाय अहले दिल हम्माले शान, इल्म हाय अहले तन अहमाले शान। दिल वालों के जो इल्म हैं वो उनकी सवारी है। अब जो दिल वाले लोग होते हैं, अहले दिल लोग, अपने इल्म को अपनी सवारी बनाए हुए हैं, उस इल्म के ऊपर चलते हैं, उनकी ज़िंदगी उस इल्म के ऊपर कट रही होती है। इल्म हाय अहले तन, जो अहले तन हैं, अहले दिल नहीं अहले तन हैं, जो तन परवरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने जिस्म की अफजाइश, जिस्म की भलाई की फ़िक्र करने वाले लोग होते हैं, वो भी इल्म हासिल कर रहे हैं ना, वो भी इल्म हासिल करते हैं, उनमें भी उलमा होते हैं, लेकिन उनका इल्म उनके लिए बोझ है। इनका इल्म इनके लिए सवारी है, उनका इल्म उनके लिए बोझ है। जैसे, और इसकी सराहत मौलाना रूम करेंगे, मैं आपको और आगे जाने से पहले थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है जो ऊपर होती है, एक चीज़ होती है नीचे होती है। जो नीचे है वो सवारी है, जो ऊपर है वो सवार है। सवारी हमेशा नीचे होती है, सवार हमेशा ऊपर होता है। तो जब दिल वाले लोग होते हैं, वो अपने इल्म को सवारी बनाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, मतलब अपने इल्म पर अमल करते हैं, इल्म पर अमल करते हुए चलते हैं, गोया उन्होंने इल्म को सवारी बनाया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्म तो हासिल करते हैं, अमल नहीं करते, तो उनका इल्म उनके ऊपर होता है, वो नीचे होते हैं, इल्म को संभाल कर लेके चलते हैं। अब इसकी वजाहत आपको आगे के अशार में होगी। विष्णु अज़ने छू ही का